بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بالکل یہی انداز ہے ہمارا اللہ کے فضل سے. اس میں 3 کیٹیگری کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا. 3 طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے حکمت کے ساتھ دلائل دے کر انٹلیکچولی قائل کر کے بات سمجھانی ہے. جس طرح آج کے اس ماڈرن دور میں ایتھیسٹ ہیں، لبرلز ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ اردو بولنے والوں میں میرے سوا کون سا بندہ ہے جو تمام سائنٹیفک فیکٹس کو لے کر، اور وہ اتنا کوالیفائڈ بھی ہو، انجینئر بھی ہو، اور تمام چیزیں پبلکلی کلیئر کر رہا ہو. اللہ کے فضل سے میری درجنوں میں ویڈیوز ہیں کہ میں پوری حکمت کے ساتھ اس دعوت کو لے کر چل رہا ہوں. دوسری چیز اس میں آئی واضح حسنہ کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے آپ نے واز کرنا ہے. جہاں واز کی باری آتی ہے الحمدللہ آپ میرے فکر آخرت سے متعلق ویڈیوز دیکھیں تو اس میں تو آپ کو ایک بالکل ڈیفرنٹ میرا کلر نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹاپک ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. جس طرح نبی علیہ السلام جب جمعے کے ممبر پہ آپ کو نظر آئیں گے تو تلوار اٹھائے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو آکورڈ لگیں گے. لیکن اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کا تعارف ہی یہ کروائے کہ ایک بندہ ہے جس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، تو لوگ تو کہیں گے جنگجو. آپ کا ایک دعوت والا پہلو اوور لک ہو جائے گا اگر آپ کے شارٹ کلپ یہی والے کاٹے جائیں، جس طرح اس زمانے میں لوگ کاٹتے تھے، آج تک لوگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا صرف وہ والا پہلو پیش کیا جائے کہ آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور آپ ممبر کے اوپر ہیں، تو پھر آپ کا صرف ایک وائز والا ہوگا، تو پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا کہ اچھا یہ صرف واضح و نصیحت ہی کرتا ہے، میدان جنگ کا سوار یہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف کے کلپ پیش کرتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آیا تھا وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ. دنیا میں اس کیٹیگری کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو نہ حکمت کی بات سمجھتے ہیں نہ اچھے واز سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. ان کے ساتھ مجادلہ تو ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف کے کلپ پیش کرتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آیا تھا وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ. دنیا میں اس کیٹیگری کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو نہ حکمت کی بات سمجھتے ہیں نہ اچھے واز سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. ان کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑتا ہے. مجادلہ آپ کو پتا کیا ہے عربی میں؟ انگلش کے لیے اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ ہے ڈیبیٹ، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ. اچھا، ترکی بترکی جواب دینا، مجادلہ. جدل عربی میں کہتے ہیں جھگڑے کو، جدلیات یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. کارل مارکس کی آپ اگر وہ ساری پڑھیں نا، جو اس کی تھیوری ہے ڈاس کیپیٹال، اور وہ اس میں آپ کو یہ جدلیات والا ایک مسئلہ سامنے آئے گا کہ 2 مختلف قسم کی چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک پھر تیسرا پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. اس کے لیے جدلیات کا لفظ. مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑا کرنے کو جس میں آپ ترکی بترکی جواب دیتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ترکی بترکی جواب ہوا ہے نمرود کا، انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا. اب یہ اس نے فضول حرکت کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے اوور لک کر کے اگلی اسے پھکی دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. بس ادھر وہ ختم ہو گیا. تو ترکی بترکی جواب دینا اسے کہتے ہیں مجادلہ. جب مجادلہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں آپ نے اسی کے اصول اور مبادی پہ اس کو وہ جواب دینے ہوتے ہیں جو اسے لینگویج سمجھ آتی ہے. اور یہ کام دنیا میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں.
حکمت سے لوگ کام کر لیتے ہیں, واز سے بھی کر لیتے ہیں. مطلب حکمت کی مثالیں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک نظر آ جائیں گے, اچھا واز آپ کو طارق جمیل صاحب نظر آ جائیں گے, بیچ میں کہانیاں بھی ہیں, چلے جو بھی ہے. لیکن مجادلہ یہ بہت مشکل کام ہے. مجادلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو مخالف کے تمام دلائل پتہ ہونے چاہیے, وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر گمراہی پھیلا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے, اور پھر اسی مصول اور مبادی کے اوپر آپ نے اسے گرانا ہوگا. اس ٹاپک کے اوپر ود ان اسلام میرے علم میں تو اس وقت کوئی اور بندہ نہیں ہے جو مجادلہ کرتا ہو, چونکہ کوئی کر ہی نہیں رہا, لہذا مجھے کسی سے کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی آپ ہاکی کے پلیئر کو اسکواش کے پلیئر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, کرکٹ کی بال کو گولف کی بال کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے, ورنہ تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. میرے جیسا کام اگر کوئی دنیا کا بندہ کر رہا ہے, وہ سامنے لے کے آئیں کہ یہ بندہ ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا, تو بندے ہی کوئی نہیں ہوگا. اگر نبی الاسلام کی آپ مثال لے کر آئیں گے تو نبی الاسلام کی زندگی کے وہ سارے پہلو موجود ہیں, لیکن ہمیں نبی الاسلام کی زندگی کا صرف وہ پہلو بتایا جاتا ہے جو عوام سننے کی عادی ہے. اگر نبی الاسلام کی زندگی کے وہ تلخ پہلو بتائے جائیں جو آج کی اس ماڈرن ڈاکٹرن کے اندر آج کے لوگ اسے بد اخلاقی سمجھتے ہیں, تو ان کو نبی الاسلام بھی ہضم نہیں ہوں گے. مثلا نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ 3 دفعہ دستک دو, جواب ملے تو. السلام علیکم. دا مکرم آٹا جکم دا بزام پتہ جمع کی اور سہیل نوے کٹ کی صحیح. ٹھیک, ورنہ واپس لوٹ جاؤ. آپ تو 3 دفعہ مس بیل, کیا 50 دفعہ مس بیلیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے اچھا, اور مس بیل دی اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا, آپ کہتے ہیں بد اخلاقی ہے. نبی الاسلام کے اخلاق ہی یہی ہے کہ نہیں دینا جواب, میری مرضی. دستک دی 3 دفعہ, جواب ملے تو یہ اس وقت تک دستک دیتے ہیں جب تک, اور میں جواب دینے کا بھی پابند نہیں ہوں. نبی الاسلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے بتاؤ کہ میں نے ملنا نہیں ہے, وہ گھر پہ نہیں, آپ کوئی پابند نہیں ہے. وہ دستک دے, جواب آ جائے, ٹھیک جائے. کیوں کہ جو ملنے ہے یہ اس کی ضرورت ہے, وہ بندہ نہیں ملنا چاہتا, دیٹس آل. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات میں بد اخلاقی ہیں, دین میں وہ اخلاقیات ہیں. اگر ہمیں دین کا تعارف غلط کروایا گیا نا, تو اس کی وجہ سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ یہ غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے حکمت, موعظہ حسنہ اور مجادلہ, یہ تینوں چیزیں اس وقت جس پلیٹ فارم میں ہیں وہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایک ایکسٹینڈڈ اسی کے اندر سے بات پوچھنا چاہوں گا مرزا صاحب. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک استاد نے کیسے تربیت کرنی ہے, اپنے آنے والی جنریشن کو اور اسلام کے بارے میں بتانا ہے, مجادلے کی بات تو سمجھ میں آ گئی, مگر اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اس سے تیار ہوتے ہیں وہ ریئیکشنری کتنے ہوتے ہیں, ریئیکٹ کتنے کرتے ہیں. میرے اور آپ کے سامنے ایک سیاسی مجادلے کی مثال موجود ہے عمران خان کی شکل میں, جہاں پر ایک سیاسی مخالفین کو انہوں نے بہت للکارا, بہت باغی انداز میں ان کو پکارا, اور اس کا ریئیکشن ایسا ہوا کہ جو شاید ریاست سے بھی کنٹرول نہیں ہو پایا. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا یہ مجادلہ کہیں ایک اس ریاست کے اندر نوجوانوں کو کسی ایک انتہا پسند ریئیکشن کی طرف لے کر جا سکتا ہے؟ ہم تو دوسری طرف پہ کھڑے ہیں میرے بھائی. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم کے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کیا, حالانکہ ہم ان علماء کو, ان کے بزرگوں کو بھی نبی الاسلام کا گستاخ مانتے ہیں علا وجہ بصیرت. ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ باقی سارے فرقوں کو واجب القتل کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں. یہ کہتے ہیں دوسروں کو چندہ دینا حرام ہے, ہم کہتے ہیں چندہ ہم ان کو دیں گے. یہ کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تو آپ نے جو کلیم کیا یہ بالکل اپوزٹ ہے. عمران خان صاحب کی مثال آپ نے بالکل غلط دی. انہوں نے تو لوگوں کو اکسایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ اکسائے ہوئے جو آپ پہ چڑھ دوڑے ہیں اور یہ آپ کو کاٹ رہے ہیں علماء کی شکل میں, یہ کہہ کے کہ آپ لوگ واجب القتل. دا مکرم آٹا جکم دا بزام پتہ جمع کی اور سہیل نوے کٹ کی صحیح.